بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پڑھیں گے ذکر درویش میں حضور قبلہ عالم کی ہیبت پر شریف تشریف آوری اور قیام کے متعلق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسلسلہ تبلیغ دین موسیٰ پور کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام کوٹلی باجوہ ہجرت کر لی، وہاں ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ تقریباً کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل بستی سے مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے صلاح مشورہ فرمایا تو سب نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ سب نے مسجد کی تیاری اور مکمل ذمہ داری آپ کو سونپ دی، تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کی تعلیم و تیاری بڑے ذوق و شوق سے مکمل کرائی۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی تبلیغ کی اور دن رات اسلام کی خدمت کرتے رہے اور مسلمان اہل کوٹلی باجوہ کے دلوں کو دین کی محبت سے آراستہ فرمایا۔ جتنا اللہ کو منظور تھا آپ نے وہاں دین کا کام کیا، تبلیغ کی، تو پھر آپ وہاں سے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا تو آپ تشریف لے آئے، پھر آپ ہیبت پور شریف تشریف لے کے آئے۔ ہیبت پور شریف ڈوڈا روڈ پہ اس وقت، اس کا نام آپ دیکھ لیجئے، ہیبت کا مطلب ہے خوفناک۔ تو جو ہم نے سنا ہے، یہاں کے جو شاہدین بتاتے ہیں اور جو بزرگ ابھی بھی موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ جنات کا علاقہ تھا اور یہ کفر کا گھر تھا۔ اس کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے وہ سارے مرزائی اور کافر اور سکھ تھے، تو یہاں سے کوئی رات کو گزرا نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت صاحب کی یہاں اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی، آپ یہاں تشریف لے کے آئے۔ پھر یہاں آنے کے بعد آپ نے یہاں ہی آپ کی شادی ہوئی، یہیں نکاح ہوا۔ نکاح کر کے پھر آپ نے جب مسجد دیکھی تو مسجد چونکہ تب تو بالکل ایک خستہ حال تھی اور غیر آباد مسجد تھی، تو پھر اپنے ہی نکاح پہ حضرت صاحب نے واعظ فرمایا اور جو یہاں کے چند مسلمان تھے انہیں پھر غیرت دلائی، اور پھر جو اہل بستی تھے انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر حضرت صاحب نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور اسے آباد کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جنات کی بستی تھی تو جو شاہدین ہیں وہ فرماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو حضرت صاحب گاؤں کے پورے چاروں طرف گھوم کے آتے تھے اور پھونک مار کے آتے تھے، ایک حصار بناتے تھے۔ تو گاؤں والوں کو کہا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی گاؤں سے باہر نہ جائے۔ تو جیسے جیسے الحمدللہ آپ نے وہ معاملات کرتے گئے، حل ہوتے گئے، تو پھر آپ نے سب کو اجازت دے دی کہ اپنے بچے بھی اب آپ کے آزاد ہیں، آپ بھی گاؤں سے باہر جب جی چاہے جا سکتے ہیں۔ تب یہ ہیبت پور تھا، اور پھر جب آپ تشریف لے کے آئے تو الحمدللہ پھر یہ ہیبت پور شریف بنا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں اس آستانہ کا نام ہے، اس مرکز کا نام ہے، اور آج بھی روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں جو سلام کر کے جاتے ہیں، کچھ اپنی جو حاجت ہوتی ہے لے کے آتے ہیں اور الحمدللہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ پھر چونکہ یہ علاقہ جنات کا تھا سارا، تو حضرت صاحب نے یہاں آ کے تو پھر آپ کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے پھر یہ جنات جو تھے، یہاں غیر مسلم جنات بھی تھے، آپ نے انہیں مسلمان کیا، ان جنات کو مسلمان کر کے تو پھر آپ نے حضرت صاحب نے وہ یہاں تک یہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ آپ کے جو جنات تھے وہ شاگردوں میں شامل تھے، اور آپ جنات کا نکاح بھی پڑھانے جاتے تھے، جنازے بھی پڑھانے جاتے تھے، اور آپ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ جتنے انسان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جنات میرا آواز سننے آتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے جنات کو بھی تبلیغ کی۔ پھر یہ چونکہ ایک گھر تھا، یہ بہت بڑا گھر تھا کفر کا، تو آپ نے جب یہاں آئے تو الحمدللہ یہاں ہزاروں میں پھر آپ نے مسلمان کیے، ارد گرد کے جتنے بھی علاقہ تھے، قلعہ کالر والا تک، اور بہت سے مرزائی، کھیوا باجوہ، یہ کھیوا باجوہ ایک گھر تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ یہاں دین کی وہ روشنی اور وہ حضرت صاحب کا فیض ہے، الحمدللہ وہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔